غور سے سنیے گا، جب بھی آپ کسی مزار شریف پر جائیں، کسی بھی بزرگوں کے مزار پر جائیں نا، تو سب سے پہلے جا کر یہ دیکھا کرے کہ یہ بزرگ پیدا کہاں ہوئے تھے اور ان کا مزار کس شہر میں ہے، ان کی ولادت کس شہر کی تھی اور مزار کس شہر میں ہے۔ حضور داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر جائیں، ان کی پیدائش غزنی کی ہے، افغانستان کی، اور مزار کہاں ہے؟ لاہور میں۔ یہ فرق بنتا ہے 838 کلومیٹر کا، اور آپ کی پیدائش ہے 400 ہجری کی، 400 ہجری کی۔ بابا فرید کے پاس چلتے ہیں، آپ کی پیدائش ملتان کی ہے اور آپ کا مزار پاک پتن میں ہے۔ 300 کلومیٹر بنتے ہیں، لیکن آپ نے تقریباً 30 شہروں کا وزٹ کیا ہے، سمرقند، بخارا، حرمین طیبین، دہلی، پھرتے رہے آپ۔ اور پھر حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سیستان ایران میں پیدا ہوئے، اور مزار کہاں ہے؟ اجمیر شریف میں۔ 2500 کلومیٹر کا فرق ہے۔ حضور داتا صاحب کے زمانے میں گاڑی ایجاد نہیں ہوئی، گاڑی 1885 میں کارل بینز نے ایجاد کی تھی۔ حضور داتا صاحب کے زمانے میں جہاز ایجاد نہیں ہوا، جہاز 1903 میں امریکہ میں رائٹ برادران نے ایجاد کیا تھا۔ یہ لوگ اتنا سفر کیوں کرتے تھے؟ کس انداز سے کرتے تھے؟ صرف 2 وجہ، ایک علم دین حاصل کرنے کے لیے اور دوسرا تبلیغ دین کے لیے۔ جسٹ ریممبر دیز تھنگس، اور یاد رکھیے یہ پہلا وہ سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ ولادت گاہ کہاں ہے اور مزار شریف کہاں ہے۔ اور دوسری بات، ان اولیاء کے اندر کامن آپ کو کیا ملے گی؟ کیا بھلا؟ انہوں نے ایک پیر ضرور پکڑا، مرشد کی بیعت ضرور کی، خود علم و عرفان کے بحر بے قرار تھے۔ امام غزالی، حضور سیدی غوث پاک عبد القادر جیلانی، داتا صاحب، خواجہ صاحب، یہ چھوٹے نام ہیں، ہمارے ہیروز ہیں، یہ سپر ہیروز، لیجنڈز ہیں، ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن کے اندر آیا انعمت علیہم، روزانہ کھربوں دفعہ یہ آیت پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ بتاؤ، انعمت علیہم، اے اللہ ان پر جن پر تیرا احسان ہوا ان کے رستے پر ہمیں چلا۔ تو ان کے رستے پر ہم نے چلنا ہے۔ اگر حضور داتا صاحب کو دیکھتے ہیں، ابو الفضل رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پیر صاحب ہیں۔ بابا فرید کو دیکھتے ہیں، خواجہ بختیار کاکی آپ کے پیر صاحب ہیں۔ بابا بلے شاہ کو دیکھتے ہیں، عنایت شاہ قادری صاحب آپ کے پیر صاحب ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی آپ کے پیر صاحب ہیں۔ اب مجھے بتائیے، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ اسپرچول ماسٹر کہتے ہیں اس کو۔ یو مسٹ learn something from these big personalities۔ 8ویں سے بچہ جب 9ویں میں جاتا ہے نا، سائنس 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے اندر۔ اس 8ویں کے بچے کو سمجھ کچھ نہیں آتی جب تک استاد آ کے اس کو سمجھاتا نہیں ہے۔ تو شریعت و طریقت کے یہ پرپیچ راستے مجھے اور آپ کو تنہا کیسے سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے محترم سامعین کرام، یہ 2 باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں کی ہر بات بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی تقریر بھی بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی خاموشی بھی بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی شاعری بھی بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی ہر بات بڑی ہوتی ہے۔ تو بڑوں کو مانتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر بھی چلیں۔